बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के हालात तेजी के साथ अनारकी, तसादम और इंतशार की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। जब से पीडीएम हुकूमत मुसल्लत हुई है, मुल्जमान का टोला उन्होंने आते ही नैब तरामीम की और उसके जरिए अरबों रुपए के केसेस माफ करवाए। एक मरतबा फिर जंगल का कानून नाफज हो चुका है। शहबाज हुकूमत की 20 अरब रुपए की चोरी के हवाले से घर के भेदी ने बड़ी आम गवाही दी है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उनके खिलाफ भी बड़े एक्शन का आगाज हो गया है। इमरान खान को बड़ी मदद आन पहुंची है। ये मदद कहां से आई है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। अवाम सड़कों पर निकल आए, बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने इस हवाले से ऐलान कर दिया है। और पहली जो रैली है उसका क्या मकसद है, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो हमेशा की तरह समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब ये वीडियो पब्लिक होगी तो यकीनन इमरान खान साहब का खिताब आप सुन चुके होंगे, लेकिन इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूं तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का यानी आम लीडरशिप का आज एक बड़ा आम इजलास दमान पार्क के अंदर हुआ है। एक तो चौधरी हाउस के ऊपर जिस तरह धावा बोला गया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, ये खुली जारहियत थी, ये खुली एक रियासती बर्बरियत और जुल्म था। और फिर बख्तरबंद गाड़ी के जरिए दरवाजा तोड़ना, ये चौधरी परवेज इलाही को आखिर क्या सबक सिखाना मकसूद था। यानी हमेशा वो तो ताकतवर हलकों के इमा पर सियासत करते रहे, शायद उन्होंने पहली मर्तबा गुस्ताखी की है और इस गुस्ताखी की सजा उनको बहरहाल जो है वो मिलेगी। चौधरी परवेज इलाही से इख्तलाफ किया जा सकता है, हम भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये वहशियानापन का मुजाहरा किया गया, अब वफाकी हुकूमत कहती है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये निगरान हुकूमत का किया धरा। और निगरान हुकूमत तो मुल्क में है ही नहीं, सूबे के अंदर नहीं है, वो तो सारे उम्रे करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। तो एक मरतबा फिर आज जो है ये ऑपरेशन हो सकता है। अब दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ समझती है कि आइन को पांव तले जिस तरह रौंदा जा रहा है, मुज़ाकरात ने कामयाब नहीं होना, लेकिन हमने अपने तौर पर जो है इसको अपने ऊपर बात नहीं आने देनी। अगरचे जिस तरह रात को वहशत, बर्बरियत और जुल्म का मुजाहरा किया गया है, तहरीक इंसाफ के वो सदर है परवेज इलाही, और उनके घर पर दावा बोला गया तो मुज़ाकरात तो खत्म हो गया असूली तौर पर, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये भागने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब ये कौन कर रहा है जब वफाकी हुकूमत इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रही, जब निगरान हुकूमत में आपको बता चुका हूं वो भाग चुकी है, यानी वो वक्ती तौर पर गए हैं, तो एक ज़ाहिर है ग्रेटर गेम इसके पीछे हो सकती है। लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि मजदूर डे होता है 1 मई को, रैली निकाली जाएगी और आइन बचाओ मुल्क बचाओ इसका उन्वान होगा। और रैली की क़यादत खुद इमरान खान दमान पार्क से करेंगे और रैली का आगाज जो है वो होगा लिबर्टी चौक और नासर बाग पर इसका इख्तिताम होगा। और लाहौर की जितनी भी बड़ी रैलीज होती है, ज़ाहिर नासर बाग एक इस हवाले से बड़ी तारीखी जगह है, और इस हवाले से समझे कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया और इसके जरिए यकीनन जो हुकूमत है उस पर प्रेशर बढ़ेगा, इदारों पर प्रेशर बढ़ेगा। आइन को जिस तरह तोड़ा जा रहा है, पूरी आलमी बरादरी इस पर नजर रखे हुई है। अब आप देखिए कि सिकंदर सुल्तान राजा का जो किरदार है वो बड़ा मशकूक है। शुरू से वो हुकूमती पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं। पहले दिन से जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाअत हो रही थी और बुलाया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बताइए क्या फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने कहा जो वो इलेक्शन कमीशन जिसका काम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होना है, लेकिन वो कहता है 6 महीने तक इलेक्शन, 7 महीने तक नहीं हो सकते। अब 1 साल गुजरने के बाद भी जवाब उसका वही है, यानी वो पैसे खा रहा है टैक्स पेयर के, अनाउंस भी ले रहा है, तनख्वाहें भी ले रहा है, गाड़ियां, प्रोटोकॉल, मौजे मौजे कर रहा है, यानी मौजे लगी हुई है। लेकिन क्या है, सारे अल्ले तल्ले हो रहे हैं और ऐसे लगता है कि वो किसी का पिट्ठू बनकर आइन को वायोलेट कर रहा है और वो इलेक्शन बिल्कुल गैर जानबदार नहीं है, जानबदार नजर आ रहा है पूरी कौम को। तो अब यहां पर इमरान खान को उससे ज़ाहिर है वो हटा नहीं सकते, क्योंकि ये आईनी ओहदा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर जिस तरह किसी जज को हटाना मुश्किल है, इसी तरह उसको भी हटाना मुश्किल है। अगर कोई मिसकंडक्ट हो, सीरियस एलिगेशन हो, तो फिर हटाया जा सकता है। लेकिन अब अंदर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंदर से इमरान खान को यह बड़ी मदद आन पहुंची है और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो आपके सामने रखनी है। ये फैसलाबाद के इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस फाइल कर दिया है।
اب ساتھ ہی انہوں نے اداروں سے کچھ تفصیلات بھی مانگ لی ہیں. یہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہے فیصل آباد عرفان کوثر، انہوں نے سیکٹری الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے اثاثوں کی تفصیلات مانگی ہے. اب یہ چونکہ ان کے بھائی اور فیملی ان کے حوالے سے کافی چیزیں پچھلے عرصے کے اندر مشکوک رہی ہیں، اور یہ کام اصل میں تو تحریک انصاف کو کرنا چاہیے تھا، پنجاب میں ان کی حکومت بھی رہی، لیکن چونکہ ان چیزوں کی طرف عمران خان صاحب کی توجہ نہیں دلائی جاتی اور ان کی ٹیم جو ہے بہرحال اچھی ہے، ہم تو یہ نہیں کہتے، پھر تحریک انصاف کے کارکنان کہتے ہیں جناب آپ یہ کر رہے ہیں، تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے باقاعدہ یہ ہونی چاہیے. لیکن اب انہوں نے تفصیلات مانگی ہے چونکہ بہت سارا رقبوں میں اضافہ، کوئی پلازوں کی بات تھی، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی. اب اس کے اندر جو خط لکھا گیا ہے سکندر سلطان راجہ نے، وہ کہا گیا کہ سکندر سلطان راجہ کے چیف الیکشن کمشنر بننے سے پہلے اور اب کتنے اثاثے ہیں یہ تفصیلات فراہم کریں، تفصیلات فراہم کی جائیں. چیف الیکشن کمشنر کے بڑے بیٹے کے اثاثوں کی تفصیلات بھی جو ہے وہ دی جائیں. سال 2022 اور 23 میں ہونے والے DDWP کی میٹنگ کے منٹس بھی فراہم کیے جائیں. PWD کو فراہم کردہ فنڈز کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں. الیکشن کمیشن میں گریڈ 17 سے 21 تک کے افسران کے سینیارٹی لسٹ کی تفصیلات فراہم کی جائیں اور تمام معلومات 5 مئی تک فراہم کی جائیں. تو یہ جو کمشنر ہیں الیکشن کمیشن کے کمشنر فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے، انہوں نے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکٹری کو خط لکھا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر میں نے ریفرنس فائل کر دیا ہے، اور اب یہ جو سکندر سلطان راجہ ہے مبینہ طور پر اس کے خاندان نے بڑی پراپرٹیز بنائی ہیں، اس کو بڑا نوازا گیا ہے، اس کے بیٹے اور اس کی فیملی کی وہ جو پراپرٹیز ہیں وہ اس کی تفصیلات فراہم کر دی جائیں. اب معاملہ یہ ہے کہ نیب جو ہے اس کے پر کاٹ دیے گئے چونکہ ترامیم کے اندر اب اس کی بیوی کے نام، بھائی کے نام، بھتیجے کے نام اگر کام ہوگا تو پھر اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکے گی نیب آرڈیننس کے تحت، چونکہ انہوں نے آتے ہی جو سب سے بڑے، چونکہ جب ڈاکوؤں کے ہاتھ میں وہ کہتے ہیں نا بندروں کے ہاتھ وہ اس طرح دے دیا جائے یا دودھ کی رکھوالی پر بلا بٹھا دیا جائے تو اس کا جو حشر نشر ہوتا ہے، تو روٹیاں دے راکھی بندر، وہ ایک کہاوت ہے، تو پھر حالات یہ ہوتے ہیں. یعنی وہ سارے ملزمان کا ٹولہ بیٹھا جس کے کیس پر جو فٹ آتا تھا، دفعات آتی تھی، اس کے اندر ترمیم کر دی گئی. اب اس سے بڑی اگر اس ملک کے اندر شعور ہوتا، یقین مانے ہمارے اندر ہم باشعور قوم ہوتے، تو نیب ترامیم جب انہوں نے کی ہے تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سڑکوں پر نکلتے اور ان کو ایوان اقتدار سے باہر کرتے، چونکہ اتنی سرے عام ڈکیتی کا تحفظ، اتنا سرے عام چوری کا تحفظ، اور وہ اگر آپ چور نہیں ہیں، ڈاکو نہیں ہیں، تو بھئی اگر میری یعنی فیملی کا نام ہے تو پھر یہ ہے. تو لیکن اس حوالے سے بہرحال یہ ایک بڑی مدد ہے الیکشن کمیشن کے اندر سے ہی، اور یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس جا رہا ہے، اور انہوں نے کتنی پراپرٹیز بنائی ہیں ساری چیزیں آئیں گی. دوسری طرف جو ہے وہ اب دیکھیے کہ اس وقت جو ہے وہ شہباز حکومت، تو پہلے دن سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملزمان کا ٹولہ ہے، لیکن یہاں پر شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور کچھ جو لوگ ہیں، آپ کو علم ہے ری امیجننگ کے تحت وہ پروگرام کرتے ہیں، اور GC لاہور کے اندر ان کا ایک پروگرام ہوا ہے. اب پروگرام کے اندر جو ہے اگرچہ وہ نون لیگ کا حصہ ہے، ووٹ بھی انہوں نے اعتماد کر دیا ہے شہباز شریف کو، باتیں بھی کرتے ہیں، مریم نواز اور نواز شریف کے بچوں کے بھی نوکر ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے نا، یا تو ان کو لانچ کیا گیا ہے، اب یہ مانتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا، اگر نہیں کر رہا تو متبادل سسٹم آپ کے پاس کیا ہے بھائی؟ یعنی آپ ہی تو اس سسٹم کو تحفظ دینے والے ہیں، آپ ہی تو شریف خاندان کی نوکری دینے والے ہیں. اب کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی لیڈرشپ ہے، بھئی آپ ہی تو مصنوعی لیڈرشپ کی چھتری تلے پناہ لیے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کو بنایا ہوا ہے نا. لیکن بہرحال تضاد کا مجموعہ شخصیات ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی جو باتیں ہیں وہ اچھی کر جاتے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت جو 4 صوبے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، ڈویژن لیول پر صوبہ ہونا چاہیے. اب یہ ان کا یہ کہنا ہے تاکہ ایڈمنسٹریشن بہتر ہو، حالانکہ یہ بات 2012 کے اندر پہلی مرتبہ جو ہے وہ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کی تھی. اس وقت تو ان کو سانپ سونگ گیا تھا، اور بڑا اچھا انہوں نے ایک ماڈل پیش کیا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ والا گیم ہی ختم کریں، گورنر ہونا چاہیے، ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے.
ان کا چیک اینڈ بیلنس قانون کے تحت ہو جیسے پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے, اور بلدیات کے تحت پورا سسٹم چلنا چاہیے, اور یہ جو بلیک میلنگ کا سسٹم ہے یہ ختم ہونا چاہیے. لیکن اب یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں یار. یعنی ایک بندہ آج سے 20-30 سال پہلے سے وہ باتیں کر رہا تھا, تو یار آپ کو چہرہ پسند نہیں ہے, مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوئی بندہ اگر اچھی بات کر رہا ہو تو اس کو تو لینا چاہیے. لیکن اس وقت یہ شریف اور زرداری مافیا کا حصہ بنے ہوئے تھے جب قادری صاحب جو ہے یہ ساری باتیں کر رہے تھے. یہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ انٹلیکچول طریقے سے, جس طرح انہوں نے پاکستان کا سسٹم پیش کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں حقیقت میں وہی حل ہے, آئیڈیل جو سچویشن ہے وہ یہی ہے, لیکن بہرحال یہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز ہے. اب یہاں پر انہوں نے کہا جی کچھ باتیں کی شاید خاقان عباسی نے, لیکن سب سے بڑا انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ شہباز حکومت اس حکومت کے اندر صرف آٹے کے اندر 20 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے. اب کس نے کیا چوری؟ بھائی حکومتی لوگوں نے. یہی سارے مل ملا کے صرف ایک آٹے میں اگر 20 ارب کی چوری, خود یہ گھر کا بیدی مان رہا ہے, یہ عینی شہد ہے, حکومت کا حصہ ہے شہد خاقان عباسی, اگر وہ کہہ رہا ہے تو باقی ہر چیز میں کتنے اربوں, جب اس طرح کی اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں تو اسی پر تو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے زیادہ کھایا ہے, ہمیں آپ نے تھوڑا دیا ہے. اور جب زرداری جیسا جو شخص ہے وہ جس حکومت میں ہو تو وہاں تو لازمی آپ کو علم ہے کہ پھر یہاں جو ہے انہوں نے ایک تو یہ بات کی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ملکی مسائل کا حل کیا, سیاسی نظام آج کیا ڈیلیور کر رہا ہے, سیاسی دشمنی نفرت میں بدل گئی ہے, بدقسمتی سے سب تماشائی بنے ہوئے ہیں. تسلیم کرنا ہوگا کہ ملکی معاملات مشکل میں ہیں, ملک کے ادارے ایک دوسرے کے سامنے ہیں, یہ ملک کے نظام کی بڑی ناکامی ہے. تمام سیاسی پارٹیوں کو ملا کر بھی 10 رکنی کابینہ نہیں بنا سکتے, یعنی وہ کہتے ہیں کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں. تمام سیاسی جماعتیں حکومت میں رہ چکی ہیں, کیا کوئی ڈیلیور کر سکا ہے؟ ملکی مسائل کی وجہ سے سیاسی قیادت کی مشترکہ ناکامی ہے. معاملات کے حل کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا. بھائی سارے اکٹھے ہیں, آپ ہی نہیں کہتے تھے کہ ہم تو سارے, یہ ایک اکیلا عمران خان ہے, ہم سارے تو کریں. 1 سال تو ہو گیا, برباد کر دیا ملک کو, تو 1 سال میں یہ سب اکٹھے تھے تو کر کے دکھائیں بھائی. تو یہ یعنی آرٹیفیشل لیڈرشپ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. حقیقی لیڈرشپ نہیں ہوگی تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو بھئی حقیقی لیڈرشپ وہی تو ہے جو عوام سے ہے, عمران خان, باقی تو آپ ان کی نوکری کر رہے ہیں. تو بہرحال اب ان کا کہنا یہ ہے کہ 20 ارب روپے کی چوری صرف جو ہے وہ آٹے کے اندر ہوئی ہے. یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے اس شہباز حکومت کے خلاف, اس پی ڈی ایم ٹولے کے خلاف. اب اس کا جواب دیں. اور اگر صرف آٹے میں 20 ارب کی چوری ہوئی ہے, اور جس طرح آپ دیکھیں نا, یعنی لوگوں کو وہ آٹا بھی ناقابل استعمال, 3rd کلاس, لوگوں کو ذلیل رسوا کیا, عزت نفس کو مجروح کیا, اور اس میں ڈکیٹی اپنی چوری کو محفوظ کیا ہے. تو اب ہر معاملے کے اندر اگر 50 چیزیں اور ہیں, ان میں آپ دیکھیں کتنا مال بنایا ہوگا. اسی لیے تو حکومت چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا, عوام کے ووٹ سے ڈر رہے ہیں. بہرحال یہ چیز خود جو ہے وہ شاید خاقان عباسی نے اس حکومت پر بڑا ایک الزام نہیں بلکہ چارج فریم کر دیا ہے. اب اس کا جواب انہوں نے دینا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.